اصل مقصود بنی آدم کا دنیا کے اندر آنا، اور اصل سمجھ جائے آدمی، دل سے سمجھ جائے، اللہ کے دل کے درمیان یہ ڈال دے کہ مقصد اس عالم کے اندر آنے کا صرف ایک کیا، اور صرف ایک کیا، وہ یہ کہ اللہ کو راضی کر لے کسی طرح۔ اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے جان جائے تو پرواہ نہ کرے، مال جائے تو پرواہ نہ کرے، وطن دیش جائے تو پرواہ نہ کرے، کسی چیز کو بھی خرچ کرنے کا موقع ہو تو دریغ نہ کرے اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، لفظوں میں یہ نہیں آ سکتی، اس کی عظمت ہو، اس کی شان ہو، الفاظ عاجز ہیں کہ اس حقیقت کو ادا کر سکے۔ روح زمین کے الفاظ کو جمع کر کے بھی اگر اس کو ادا کرنا چاہے تو اس کی اصلیت سے ادا نہیں کر سکتا۔ قصور کہے گا کہ میں قاصر ہوں، میں اس کی ادا نہیں کر سکتا، میں بھی ادا نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہوں۔ دل میں یہ ہے کوئی تھوڑا جیسا بوند کو سمندر سے نسبت ہوتی، بوند آئے تو وہ اتنی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، الفاظ ہمارے بوند ہوں گے، مقصد وہ سمندر ہوگا۔ تو اسی کے لیے آسمان کو پیدا کیا، اسی کے لیے زمینوں کو پیدا کیا، اسی کے لیے ملائکہ کو پیدا کیا، اسی کے لیے انبیاء کو پیدا کیا، اسی کے لیے کتابیں اتاری، اسی کے لیے صلحاء کو پیدا کیا، اسی کے لیے سارے سامان کیا۔ ہر نقل و حرکت سے مقصود ہی ہونا چاہیے۔ کوئی سودا خریدے تو یہ مقصود ہو، نکاح کرے تو یہ مقصود ہو، تجارت کرے تو یہ مقصود ہو۔ اس کو مقصود بنا رہا ہے کہ اس تجارت ذریعہ بنے اللہ کی رضا کا، یہ نکاح ذریعہ بنے اللہ کی رضا کا، یہ سفر ذریعہ بنے اللہ کی رضا کا، یہ سونا ذریعہ بنے اللہ کی رضا کا، یہ جاگنا ذریعہ بنے اللہ کی رضا کا، ہر کام کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ایسا فرما دیا کہ کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا کہ وہ بات نہیں بن سکتا۔